السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ میرا کہ رائٹ نہیں کیا ہوا۔ اس کی رائٹر رائحہ چوہان ہے جنہوں نے یہ ناول لکھا ہے۔ اس ناول کا نام ہے بکھرے کچھ اس طرح سے۔ چلیں آپ اپنا ناول رائحہ چوہان کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شخص مسلسل اپنی کرسی ہلا رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، آپ کی کافی۔ اس شخص نے اشارے سے ملازم کو باہر جانے کا حکم جاری کیا۔ وہ شخص اب اپنی کرسی سے اٹھ کر دراز میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر آئی جسے دیکھ کر اس کی خوبصورت حسین چہرے پر ہنسی بکھر گئی۔ آ رہا ہوں تمہاری زندگی میں تمہیں اپنا بنانے۔ پہلی بار کسی کی آنکھوں نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہ کروائی تو نام بدل دینا میرا۔ ابھی تک اتنا ظالم نہیں بنا تھا اپنے خاندان کے لیے، پر اب بنوں گا۔ آ رہا ہوں اپنے خاندان کی روایات توڑنے۔ آ رہا ہوں تمہارے پیروں کی زنجیریں کھولنے۔ وہ ہم سے دور تھے، ہم ان سے نہیں۔ وہ ہمارے قریب تھے، ہم ان کے نہیں۔ اف میرے خدا، اس لڑکی کو عقل دے۔ وہ چارپائی پر لیٹی اس لڑکی کو مسلسل گھور رہی تھی جو صرف چھت کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ اٹھ جا، کام کر لے ورنہ بیگم سے ڈانٹ پڑے گی، تجھے پھر نہیں بچاؤں گی میں۔ اٹھنے لگی ہوں، اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ کب اٹھے گی؟ اٹھ، ورنہ میں یہاں پر ہی کھڑی رہوں گی۔ تو ایک نوکرانی ہے، کوئی مہارانی نہیں۔ کل مراد خانہ یہاں آئیں گے، سارے انتظامات بھی کرنے اور اوپر سے شادی بھی ہے، اور میں ایک عجیب سی لڑکی سے بات کر رہی ہوں جو صرف چھت کو گھورنے میں لگی ہوئی ہے۔ یا رب، اس لڑکی کا کچھ کر لے۔ وہ ہاتھ اٹھائے دعائیں کرتی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آمنہ باجی کا پتہ تھا اب وہ اٹھ جائے گی، لیکن آج اس پر ان سب باتوں کا کوئی اثر تک نہ ہوا، کیونکہ وہ انتہا سرفراز تھی، اپنی مرضی کی مالک، پتھر دل، غموں کی مالک، سانولی رنگت کی مالک۔ اس کے چہرے کے نقوش ایسے کہ کوئی بھی اسے جان دیتے۔ قدرتی براؤن بال لمبے، ہر وقت قید میں رہتے تھے، لیکن وہ ایک نوکرانی تھی۔ بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی، مگر حویلی والوں کو اس کی خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی، اور نہ ہی وہ خود کو خوبصورت مانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر لڑ رہی تھی۔ انتہا فوراً چارپائی سے اٹھی اور حقیقی دنیا میں واپس آئی۔ آمنہ باجی ابھی بھی اسے مسلسل باتیں سنا رہی تھی، پھر وہ آمنہ باجی کو گھورنے لگی۔ بس کر دیں، مت بولیں اتنا آمنہ باجی، کام بتائیں کیا ہے؟ دیکھو، کل مراد خان اس حویلی کے چھوٹے نواب یہاں آ رہے ہیں، کوئی غلطی نہ کرنا۔ ایک کام دوں گی، بس مراد خان کا کمرہ سجا دے، کیونکہ گھر میں بھی شادی ہے اور وہ بھی آ رہے ہیں۔ سکندر خان نے کہا کہ کوئی غلطی نہ ہو مراد خان کے استقبال میں۔ ان کا چھوٹا بیٹا ہے یار، صرف ایک کام ہے، ان کا کمرہ سجا دے اور باقی سب چیزیں بھی دیکھ لینا، وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ کیا ضرورت ہے اسے آنے کی؟ اس گھر میں ایک بےہودہ انسان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ انتہا کی زبان میں جو آیا اس نے بول دیا، ہمیشہ کی طرح۔ چل جا کے کام کر۔ آمنہ باجی نے اسے مزید ڈانٹنا شروع کر دیا۔ نواب صاحب بے شرم، بدمعاش، بد دماغ، کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ کیا موت پڑ گئی اسے یہاں آنے کی؟ سب پتہ نہیں اسے سلجھا ہوا نواب یہاں کیوں کہتے ہیں۔ میری نظر میں تو لکڑ کا بندر ہے۔ وہ اس کے کمرے میں موجود اس کی تصویر کو گھورتے مسلسل اسے اچھے الفاظوں سے نواز رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کام کرتے اسے کوس رہی تھی۔ انتہا نے کبھی مراد خان کو کبھی دیکھا تو نہ تھا، مگر اسے نفرت تھی اس سے، اس کے نام سے۔ وہ خود بھی نہیں معلوم تھا وہ نفرت کیوں کرتی ہے مراد خان سے۔ شاید انتہا ہمیشہ محبت سے محروم رہی، اس لیے اس نے نفرت سے دوستی کر لی۔ مراد خان سکندر خان کا چھوٹا بیٹا کبھی ضد نہ کی تھی، ہر چیز آسانی سے پا لیتا تھا، کبھی اوقات سے بڑھ کر مانگا ہی نہیں۔ امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اس کے لیے۔ پرفیوم کا دیوانہ، ہر وقت اچھا فیصلہ کرنے والا کامیاب بزنس مین۔ سکندر خان کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا عثمان خان، آنے والے وقت کا سردار حکمران، شادی شدہ۔ دوسرا دانیال خان، جو ترکی میں ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، جو اپنی بیوی بچوں سمیت ترکی میں ہی رہتا تھا۔ اور تیسری ان کی پیاری بیٹی فاطمہ، جو مراد سے بڑی مگر مراد کے لیے چھوٹی تھی، جس کی شادی کے لیے مراد خان یہاں آ رہا تھا۔ اور اب مراد خان، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، سکندر خان کا 28 سال عمر تھی، شادی کی بات پر کبھی غور تک کرتا نہ تھا۔ بچپن سے سلجھا، باقی بچوں سے مختلف، ماں باپ کا ہمدرد، بچپن سے ہی حویلی میں سلجھا نواب کہا جاتا تھا، جو آج حویلی آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر بدلنے والی ہے۔ مراد خان اور شادی کی خوشی میں حویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ مراد، میرا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا شیر بیٹا، سکندر خان سے گلے لگا رہے تھے۔ بابا! 6 سال بعد مراد انہیں دیکھ کر بولا۔ اب وہ اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ یہ تو بڑی ہو گئی، لیکن پھر بھی قد میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ اس نے فاطمہ کو دیکھتے فوراً اسے چھیڑا۔ تم پھر آ گئے مجھے تنگ کرنے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بار شادی ہو تو پھر میں کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی مراد۔ وہ ابھی اسے اپنی شادی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے قدم وہاں واپسی کی طرف لیے۔ نہیں مراد بھائی، میں مذاق کر رہی ہوں، فاطمہ تیزی سے بولی۔ میں کون سا سیریس ہوں میری جان، چلو اندر چلیں، باہر بارش کا موسم ہے۔ اب ان کے قدم اندر حویلی کی طرف آ رہے تھے۔ آ گیا مراد خان یار، اتنا حسین ہے۔ آمنہ باجی انتہا کو اس کی خوبصورتی کی قصیدے بتا رہی تھی۔ آ گیا تو میں کیا کروں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 4-5 دن کام پر نہیں جاؤں گی، بیگم صاحبہ کو بتا دینا۔ کیا؟ کیوں؟ تجھے پتا ہے؟ ہاں پتا ہے، لیکن آپ بتا دینا بیگم صاحبہ کو، میں نہیں آ رہی بس۔ اچھا دیکھنا، کل مراد سب نوکروں کو تحفے تحائف دے گا یا پھر پیسے دے گا۔
कल चल देख ले तू भी इनको। आमना बाजी ने इसे लालच देने की पूरी कोशिश की थी। मेरी तरफ से मुराद खान को वही तोहफा बीक में दे देना। अंतहा गुस्से से बोली, दिमाग ठीक है तुझे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुझे बाजार से वो सूट 2 सूट ले दूंगी। बड़ी नाशुक्री लड़की है तू, अल्लाह बचाए तुझसे। वो हंस पड़ी। मुझे नींद आ रही है, छुट्टियों की बात कर लेना। अच्छा सो जाऊं? कर लूंगी, आमना बाजी ने इसकी बात काटते हुए बोला। नींद नहीं आती आमना बाजी, क्या बताऊं, हर तरीका आजमाया है, मरने तक की कोशिश की। मालती को सोचकर इंतहा की आंखें भीगने लगी। लेकिन आमना बाजी कहाँ जानती थी इसके दिल का दर्द। वो बेवा औरत थी जिसका जीना मरना सिर्फ इस हवेली में था, बिल्कुल इंतहा की तरह। वो और बहुत लोग थे, नौकर नौकरानियां, मगर खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर इंतहा लड़ रही थी वक्त से। आने वाला वक्त शायद आसानी से ना गुजरे। चलो देखते हैं। वो माजी सोचते सो गई, दुनिया से बेनियाज। मगर कोई जाग रहा था। कमरे की खिड़की में खड़ा, आंखों में नींद नहीं थी। इंतजार था जो किसी और का ही था। और इंतजार मौत है नहीं, शायद कुछ और है। शायद एक मुर्दा इंसान की तरह जिंदगी जीना। तुम्हें देखे कितने साल, कितने महीने, कितने गुजर गए। वो मुस्कुराया। शायद 6 साल, 2 महीने, 19 दिन, अब भी और कितने गुजरेंगे। वो उदास हो गया। लेकिन जब हम एक बार किसी से मिले तो दोबारा भी जरूर कहीं ना कहीं मिलते हैं, चाहे क़यामत वाला दिन ही क्यों ना हो। वो उससे बातें कर रहा था। अगर मैंने जिंदगी में कोई नेकी की है तो इसके बदले में तुम मुझे अता कीजिएगी। मेरी यही दुआ है, दिल से, सिर्फ स्वीट हार्ट। वो खिड़की से दूसरी हवेली को देख रहा था जहाँ कोई रात के 4 बजे घूम रहा था। या शायद कोई लड़की थी जो कम उम्र थी, शायद 21 साल की हो। कोई मुलाजमा थी जो फूलों को देख रही थी। मुराद इस मंजर को घूर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं है। अचानक इसकी नजर सामने इसके बालों पर पड़ी जो काफी लंबे थे। लेकिन इस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो मुराद खान इसे ही घूर के देख रहा था। वो फौरन अंदर को भागी। मुराद ने इसे जाते तो देख लिया, मगर चेहरा ना देख सका। सिर्फ इसके कंधों पर चादर देखी जो हल्की फुल्की रोशनी की वजह से नजर आ रही थी। अगर वो चेहरा देख लेता तो इस लड़की की हैर नहीं थी। इसे लगा शायद कोई मुलाजमा किसी आशिक से मिलने आई है। वो खुद एक आशिक था, किसी का क्या बगाड़ लेता। वो कल ही इन दोनों का निकाह करवा देता। मगर बदकिस्मती से वो लड़की का चेहरा ना देख सका। 9 बजे मुराद उठा तो माँ बाप को सलाम करके खाने के टेबल पर बैठा। अब बस मुराद की शादी हो जाए। सिकंदर खान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, प्लीज बाबा। वो बालों में हाथ लगाता बोला। अच्छा बताओ, कोई पसंद तो नहीं? सिकंदर खान ने पूछा। ना कोई नहीं, होगी भी तो नहीं बताऊंगा, वो जल्दी से बोला। ना बताओ, पता करवा लेंगे, इसके भाई और भाभी से छेड़ते हुए बोली। अच्छा भूख लगी है, खाना बनाओ मेरे लिए। फातिमा तुम? वो फातिमा को फोन में मसरूफ देखता हुआ बोला। मेरी शादी है, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। फातिमा दो टोक बोली। शादी ना हुई, कोई जंग हो गई? वो मुस्कुराता हुआ बोला। एक बार फिर आगाज़े गुफ्तगू शुरू हो गई। सब कामों में जा चुके थे क्योंकि रात को फातिमा की दोलकी का फंक्शन था। फातिमा भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मुराद खाने के टेबल पर कहीं मौजूद था या नहीं, लेकिन दिल कहीं और ही था, किसी आंखों वाले चड़ेल के पास। नवाब साहब खाना खा ले, ठंडा हो गया है, आमना बाजी बोली, जिसकी आवाज़ से मुराद फौरन हकीकी दुनिया में वापस आया। जी आमना बाजी, आप कैसी हैं? आप बताएं। बैठे। मुराद इनसे मुखातिब हुआ। वो ज़मीन पर मुराद के कदमों में बैठने लगी कि मुराद ने फौरन इन्हें टोका। आमना बाजी यहाँ कुर्सी पर बैठे, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। वो वहाँ कुर्सी पर बैठ गई। और सुनाए आमना बाजी, हवेली का हाल चाल? वो मुराद खान था, सबसे अलग, खुद किसी के सामने नहीं झुकता था सिवाय अल्लाह के। तो खुद के सामने किसी को कैसे झुकता देख सकता था? ठीक, आपको याद किया सबने? अच्छा, मुझे याद किया सबने? फिर सबको बुलाएं, हम भी मिलें सबसे बाग में। वो इनकी बात पर हैरत होता हुआ बोला। आमना बाजी सबको बाग में इकट्ठा करने चले गईं। बाग में सब थे, सिर्फ एक के अलावा। मुराद रात वाली लड़की के बारे में सोचता हुआ बाग की तरफ आ रहा था। वो बाग में सबसे मिला। तोहफे वो सिर्फ घर वालों के लिए ही लाया था, सो मुलाजमों को इसने पैसे ही दिए। आखिर में वो हदीज साहब और आमना बाजी से मिले। हदीज साहब ने इनके पुराने ड्राइवर थे, शरीफ, मुराद के राजदार। मुराद ने गाँव जाने का ऑर्डर दिया। फिर मुराद हल्का सा मुस्कुराए, हदीज साहब समझ के। आमना बाजी से कुछ प्यार लिया, दुआएं ली और कुछ रकम थमा दी। मुराद ऐसा ही था, हर एक को एक जैसी हैसियत देने वाला। वो समझता था कि जो इंसान इंसान की कदर नहीं करता वो इंसान नहीं होता। इंसान इनके दिल होते ही ख्वाहिशात, हसरतें, ख्वाब और बहुत कुछ। एक औरत अकेली 5 बच्चे पाल सकती है और एक मर्द एक बच्चा तक को अकेले नहीं पाल सकता। दूसरी औरत लेता है इस बच्चे की परवरिश के लिए। ये मुआशरा है एक तलाक याफ्ता बेवा औरत की भी जिंदगी नहीं, या फिर हमने बनने ही नहीं दी थी इनकी जिंदगी। खैर, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखते हैं लम्हा कहाँ जाता है इस कहानी के। आमना बाजी को अचानक से इंतहा याद आई तो उन्होंने मुराद खान को आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि मैं बताना भूल गई, वो इंतहा है ना? वो कह रही थी कि वो नहीं आ सकती। आपने जो देना है दे दे, बुहार है इसे, माजरत आपको तंग किया। कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लें और इसे दे दीजिएगा। मुराद इन्हें पैसे देता हुआ अंदर की तरफ चला गया। मुराद जब दूसरी हवेली वापस आया तो इन नौकरों में से एक पुरकशिश
ایک پر شک ہوا جو کم عمر لڑکی تھی، شاید 19 سال کی تھی، جو ایک ملازمہ کی بیٹی تھی جو اسے ملنے آئی تھی۔ وہ بھی اس بچی کو ڈرا گیا کل۔ اف بھلا پوچھ رہتا ہے آج بھی دیکھوں گا کیا کرتی ہے رات کو۔ اسے اس رات والی لڑکی میں دلچسپی کیوں ہو رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بس اسے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 4 بجے کوئی باہر نکلا دوسری حویلی سے۔ وہ پردے کے پیچھے چھپ گیا تاکہ آج وہ نہ ڈرے۔ اس لڑکی نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے پاؤں پھیلائے اور وہاں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ شاید وہ اپنا بچپن جگا رہی تھی۔ چادر زمین پر گری ہوئی تھی جیسے وہ باغ میں رقص کر رہی ہو۔ وہ اس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مراد کھڑکی میں کھڑا بہت مزے سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیمرے میں اسے ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ اچانک ایک روشنی کی کرن اس لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ وہ رک گیا، کچھ محسوس ہوا، مگر کہاں؟ وہ تو کسی اور دنیا میں تھی، یا پھر وہ غلط فہمی؟ وہ کھڑکی سے باہر نکل آیا ریلنگ پہ۔ اچانک اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص اسے مسلسل گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور ایک روشنی کی کرن دوبارہ سے اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ منظر ختم ہو گیا تھا مگر آنکھوں کا شاید کہیں اور تھا۔ وہ دوسری حویلی کے اندر فوراً بھاگ گئی اور وہ وہیں کھڑا اپنے دل کی دھڑکنیں سننے لگا، وہم کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے باغ پر سوار ہو چکی تھی۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں؟ اف میرے خدایا، اس نواب کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے کیا؟ مرا نہیں ہے ابھی تک سوئے جا کے؟ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ انتہا اندر چارپائی پر بیٹھی گھبرائی ہوئی تھی۔ چل آج تو بچت ہوگی، لیکن وہاں کر کیا رہا تھا؟ کیا میرا انتظار نہیں؟ وہ میرا انتظار کیوں کرے گا یار؟ کیا مسئلہ ہے؟ جب سے آئی ہوں یہاں اس کا نام قصیدے سن سن کے میں پاگل ہو گئی ہوں یار، کیا کروں؟ وہ اب چارپائی پہ لیٹی اس کے بارے میں سوچتی سوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ مراد کہاں ہے؟ اٹھا نہیں ابھی؟ اسکندر خان ناشتے کی ٹیبل پر بولے۔ نہیں، سویا ہوا ہے، تھک گیا ہے شاید، ان کی بیگم نے جواب دیا۔ سونے دو اس کے، اسکندر خان بولے۔ انتہا کہاں ہے آمنہ؟ انہوں نے آمنہ سے سوال کیا۔ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، معذرت کی ہے اس نے، اور اچھا جاؤ شادی کی تیاری کرو، انہوں نے آمنہ باجی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی وہ دوسری حویلی فوراً گیا، لیکن وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی اسی چادر میں۔ وہ اسے دیکھتے ہی دل میں بولا، شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، اف اللہ، اور میں نے آج قوم بھی جانا ہے اس سے ملنے۔ وہ واپس مڑا تو کسی نے انتہا کو آواز لگائی تو وہ صرف اس کا نام سن سکا، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر انتہا نے اسے ضرور دیکھا۔ انتہا نے اسے پیچھے سے 2-3 اچھے الفاظ سے نوازا۔